السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے ہی دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو کے اپنے دن کو مزید خوشگوار بنا سکیں۔ تو چلنے میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 4۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے رف ٹف سے حلیے میں اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا تو پوری بلڈنگ پہ چھائی خاموشی محسوس کر کے اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، لیکن وہ اپنے اس خیال پہ لعنت بھیجتی دل گردے مضبوط کرتی اس کے پیچھے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تو نیم تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کے آفس میں لائٹ نہیں ہے؟ نیم تاریکی محسوس کر کے وہ بولی تو اس نے سکون سے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں اندھیروں میں رہنے کا عادی بنا رہا ہوں۔ شفاق اور بے لچک لہجہ گونجا تو وہ جھجری سے لے کے رہ گئی، لیکن اس بار بولنے سے بمشکل خود کو باز رکھا کہ اس کے بولنے پہ اس کے جواباً کہے گئے الفاظ اسے فیروز اللغات سے بھی زیادہ مشکل لگتے تھے۔ کل میرا ڈرائیور تمہارے ہاسٹل گیا تھا؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بائیں دیوار کی جانب پڑے صوفے کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو اس نے گردن گھما کے اس شخص کو دیکھا جو قسطوں میں نہ جانے کیوں بات کرتا تھا۔ ہاں، اسے نہ جانے کیا دورہ پڑا تھا، دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس نے بظاہر خاموش رہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا کہ اب آگے بولو، لیکن وہ بولنے کے بجائے اب سگار کیس سے سگار نکالتے ہوئے اسے سلگانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سر، اگر باقی سب ورکرز کے آنے میں ٹائم ہے تو میں ناشتہ کراؤں؟ اس کی خاموشی پہ اپنی بھوک سے لڑتے ہوئے بلا آخر بول اٹھی تو اس نے سرد کٹیلی نگاہوں سے اس کا بے پرواہ وجود دیکھا۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ تم اپنی زندگی کی آخری بے فکر نیند اور آخری من پسند کھانا کل رات کو کھا چکی ہو؟ خشونت بھرا لہجہ اس بار اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے آپ کے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مطلب بہت واضح ہے مسز ٹوبی، آج کے بعد میرے کسی حکم کو ٹالنے کی جرات مت کرنا۔ آج کچھ لمحوں کی نیند قربان کرنی پڑی ہے، نیکسٹ ٹائم سزا طویل بھی ہو سکتی ہے۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ الجھی۔ لیکن میں آدھی رات کو آپ کے ڈرائیور کے ساتھ کیسے آ سکتی ہوں جب کمپنی کی ٹائمنگ 8:30 سے 6 تک ہے؟ دکھتی ٹانگوں کے سہارے بمشکل کھڑی وہ اسی انداز میں بولی تو اس نے گہرا کش ہوا میں بکھیرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو دھوئیں کی وجہ سے ہاتھ بے ساختہ چہرے پر رکھ گئی۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں کمپنی کے کام کے لیے کمپنی والوں نے بلایا تھا؟ پراسرار لہجے میں بولتے ہوئے مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے بے حد نزدیک آن ٹھہرا تو اس کی سلگتی سانسوں کی تپش چہرے پہ محسوس کرتی وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے پیچھے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ اس کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کرتے ہوئے اس نے وہ نزدیکی برقرار رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جسے اپنے اتنے نزدیک آنے کی اجازت دے دیتا ہوں پھر وہ چاہ کے بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتا۔ گھمبیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کی گردن کی جانب جھکا تو اس نے شدت ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن وہ اس کی گردن پہ بنا لمس چھوڑے اسے اپنی سانسوں کی حدت سے سلگانے لگا تو اسے کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ سر، میں اتنی رات کو ہاسٹل سے نہیں نکل سکتی۔ اس نے اپنے تئیں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، لیکن سامنے والے کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ بہانہ تم جانتی ہو کہ کارگر نہیں ہے، لیکن خیر، اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ابھی جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ اس کے سامنے زمین و آسمان گھومنے لگے کہ آیا کہ ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے اسے یوں تنہا بلایا گیا؟ کیسا کام؟ اس نے چہرہ قدرے فاصلے پر کرتے ہوئے استفسار کیا تو اس کے بنا چھوئے ہی اسے اپنی گردن اس کے لمس سے سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ہنوز اس کی گردن پہ جھکا اور اس کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کیے ہوئے تھا۔ برائڈل ڈریس نہیں خریدنا؟ اس کے پرسکون انداز پہ کل کا سارا دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی جذباتیت یاد آئی جس کا ازالہ ایک بار پھر سے کرنے کی اس نے ٹھانی تو بے ساختہ بول اٹھی۔ سر، میں وہ شادی نہیں کر سکتی کہ میں نے کل فقط آپ کی فیانسی سے
وہ چہرہ ہلکا سا پرے کیے وہ مشکل بول رہی تھی جب کمر کے گرد اس کی چٹانی گرفت مزید سخت ہونے کی وجہ سے مارے تکلیف کے وہ کرا اٹھی، لیکن وہ بنا احساس کے اسے ایک جھٹکے سے تمام فاصلے مٹاتا اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں شاپنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سپاٹ آنکھیں گاڑتے ہوئے اس نے تنبیہی انداز میں اسے بہت کچھ باور کرواتے ہوئے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تو زالے کا دل چاہا کہ وہ ہر ایگریمنٹ کو بھاڑ میں جھونکتے ہوئے یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی کیونکہ اسے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اتنے پیسے کہ وہ پوری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی یہی خواہش اسے ایک ایسی گہری کھائی میں گرانے والی تھی جہاں اسے اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ فرحاد، یہ اتنی گاڑیاں کیوں کھڑی ہیں گھر کے باہر؟ گاڑی جیسے ہی اعلیٰ مینشن کے پتھریلی روش پہ آئی تو سامنے نظر آتی سیاہ گاڑیوں کی قطار کو دیکھ کے اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے فرحاد سے استفسار کیا، جس کا جواب دینے کے بجائے اس نے لا علمی سے سر ہلا دیا تو وہ بغور گاڑیوں کو دیکھتی ایک دم سے اچھلی۔ شیر لالا آئے ہیں کیا؟ اس نے فرط جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے فرحاد کو کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا تو وہ بیچارہ بوکھلا گیا۔ میڈم، مجھے اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، ہم گھر پہنچ چکے ہیں، آپ اندر جا کے دیکھ لیں۔ اس نے گاڑی وسیع اور اس پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے مؤدب انداز میں جواب دیا تو اپنی گاڑی کے سامنے دکھائی دیتی سیاہ مرسیڈیز کو محبت تو جوش سے دیکھتی سرخوشی سے بنا فرحاد کے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ گاڑی سے باہر نکل کے اندر کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ فرحاد گہری سانس بھرتا اس کی چیزیں اٹھا کے اس کے تعاقب میں مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ لالا! اندر داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں اس کی سریلی آواز پڑی جو تیزی سے صوفے پہ بیٹھے شیروں کی جانب بڑھی، جو وائٹ کلر کی شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑے سیاہ پینٹ اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتی اسے اپنی روٹین بتانے لگی۔ کالج میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں استفسار کیا تو اسے کندھے سے لگی زر شالے کو نہ جانے کیوں ایک شخص بے ساختہ یاد آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی یاد کو شدت سے جھٹلاتی وہ کھل کے مسکرائی۔ نہیں لالا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ لالا، ایک بات پوچھوں؟ پاس آ کے بیٹھی ماں کو ایک نظر دیکھ کر اس نے بھائی کی جانب دیکھا۔ ضرور پوچھیں، اس نے محبت سے کہا۔ لالا، آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کا پروٹوکول ہرگز ڈاکٹر والا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے اپنے دل و دماغ میں پنپتا ہوا سوال بالآخر اس سے پوچھ ڈالا تو اس کے خوبرو چہرے کا رنگ لحظہ بھر کو تغیر کا شکار ہوا، لیکن فوری طور پر سنبھلتے ہوئے اس نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ اپنا پروٹوکول انسان خود بناتا ہے بیٹا، تب تک کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا جب تک آپ خود کے لیے اہم نہیں ہوں گے، تو بس میرے پروٹوکول کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہیں۔ بنا سچ بولے اور جھوٹ کی ملاوٹ کیے بغیر اس نے بہن کو جواب دیا تو وہ اس کی بات سن کے سارا اس بات میں ہلانے لگی۔ ماما، کھانا لگوا دیں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ اس کے نکلنے کا سن کے دونوں کے چہرے بجھ سے گئے، لیکن ان کی ہر ایک بات جو حرف آخر ماننے والا ان کا لاڈلا صرف اس معاملے میں ان کی ایک نہیں سنتا تھا، تبھی وہ اپنا دل محسوس کے رہ گئیں۔ سر، may I help you؟ مال میں داخل ہوتے ہی وہ اسے لیے سیدھا برائڈل ڈریسز والی شاپ میں لے کے داخل ہوا تو وہ صبح ہی صبح اس مال کے کھلے ہونے پہ لعنت بھیجتی چاروں ناچار اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ جو ڈریس آرڈر کیا تھا وہ چیک کروائیں۔ اکھڑ انداز میں اپنا کارڈ کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے اس نے کہا تو سیلز گرل اس کا نام پڑھتے ہی الرٹ ہوئی اور جلدی ایک جانب بڑھی اور ریک میں پڑا ہوا بڑا سا ڈبہ اٹھا کے کاؤنٹر پہ رکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم متجسس ہوئی کہ آخر کیسا ڈریس آرڈر کیا گیا تھا، لیکن سیلز گرل نے جیسے ہی ڈبہ کھولا مارے حیرت و صدمے کے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ ڈریس لینے آئے ہم شادی کے لیے؟ گہرے سرمئی رنگ کے دیدہ زیب میکسی نما لہنگے کو دیکھ کے اس کو گہرا صدمہ لگا کہ وہ تو شوق رنگوں سے پیار کرنے والی لڑکی تو کہاں پسند تھے ایسے گہرے رنگ، اور پھر اپنی شادی کے لیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ خوبصورت اور نفیس دوپٹہ اٹھا کے اس کے سر پر سجاتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے استفسار کیا تو سیلز گرل کے سامنے اس کی اس حرکت پہ وہ بے ساختہ گڑبڑائی، لیکن پرے ہٹنے کی کوشش نہ کی کہ وہ اس حرکت کے بعد اس کی کسی بے باک گستاخی کے متحمل نہ تھی۔ میں ایسے رنگ نہیں پہنتی۔ شیشے میں نظر آتا اپنے جگمگاتے عکس سے نظر چرائے وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کی آنکھوں میں سرسا تاثر چھلکا۔ اب سے پہنا کرو گی کیونکہ مجھے پسند ہے اور میری پسند آج سے تمہارے لیے اہم ہونی چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے سیلز گرل کو ڈریس پیک کرنے کا اشارہ کیا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی کہ اگر اپنی ہی مرضی کرنی تھی تو اسے کیوں صبح ہی صبح بلایا تھا۔
میم ڈریس کے ساتھ جو ایسیسریز آپ کو چاہیے بتا دیں۔ ڈریس پیک کرنے کے بعد سیلز گرل پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی تو وہ اس کی مہربانی پہ بھڑک اٹھی۔ وہ بھی آپ ان سر کی پسند سے ہی پیک کر دیں۔ اس کے جواب پہ سیلز گرل کا چہرہ ایک دم سے امڑ آنے والی مسکان کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑنے لگا، جبکہ مسکراتی نگاہیں ان دونوں میں مرکوز تھیں۔ مجھے پسند کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یوں اگر نکاح سے قبل میں نے تم سے تمہارے فگر کے متعلق سوالات کیے تو تم آکورڈ فیل کرو گی۔ عقب سے آتی گھمبیر سرگوشی کی آواز اور بائیں کان پہ سلگتا ہوا لمس محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کے پلٹی، لیکن جیسے ہی اس کے الفاظ سمجھ میں آئے وہ واپس رخ موڑتی اپنی پاگل دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی اس قدر بے باکی پہ اس کا رنگ سرخ قندھاریاں نار کی مانند ہو گیا، جبکہ ہتھیلیاں ایک دم سے پسینے میں بھیگنے لگیں۔ اسے اس لمحے شدت سے منتشا اور مسز جوزف کی کمی محسوس ہوئی کہ زندگی کے اس اہم موقع پہ اس کے دونوں ہی عزیز رشتے اس کے ساتھ موجود نہ تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح اپنے احساسات اپنے دل میں دفن کرتی وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ آپ اس کے ساتھ میچنگ جوتا دکھا دیں۔ اس آکورڈ سی سچویشن سے نکلنے کے لیے اسے کچھ اور نہ سوجھا تو وہ جلدی سے بول اٹھی، جبکہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سیلز گرل کو اشارہ کرتا نہ جانے کیا سوچ کے سائڈ پہ ہو گیا کہ وہ اسے اپنے نکاح پر مکمل اپنے رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ اپنی بیڈ پہ لیٹی پاؤں جھلاتی ہوئی 2 دن قبل ہوئے واقعے کو ہی یاد کیے جا رہی تھی، جس نے تب سے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ کون تھا وہ شخص اور ایسی الجھی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اس نقاب پوش کی سرد آنکھوں کو یاد کرتی وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تو اس نقاب پوش کی آنکھوں کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پردے میں 2 آنکھیں مزید لہرائیں تو اس نے تڑپ کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے بڑبڑائی اور پھر کسی خیال کے تحت وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور لپک کے اپنی وارڈروب کے جانے پڑی، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ ہاتھوں میں تصویروں کا ایک پرندہ اٹھائے واپس بیڈ کی جانے پڑی۔ ان تصویروں کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کی نگاہ اپنی مطلوبہ تصویر پہ رکی تو دھڑکنیں اس پل گویا تھم سی گئیں، جبکہ آنکھیں بہت عرصے بعد اسے دیکھ کے نم ہو گئیں۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ تصویر کو تھامتے ہوئے اس نے اسے اپنے سامنے کیا تو ایک آنسو پلکوں کی جھالر سے نکلتا اس تصویر پہ جا کے گرا تو اس کے آنسوں میں مزید تیزی آنے لگی اور تصویر آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ اب کبھی جو میں آپ کے سامنے آئی تو آپ میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، لیکن میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ایک بار، صرف ایک بار آپ مجھے مل جائیں۔ دلگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے لب اس تصویر پہ دکھائی دیتے اپنے عکس کے ساتھ کھڑے اس خوبصورت مرد کے چہرے پر رکھے۔ اسی لمحے ایک عجیب سے کھٹکے کی آواز پہ اس نے گردن گھمائی تو سانس گویا سینے میں ہی اٹک کے رہ گئی۔ آپ؟ اس کی ساکت نگاہیں اس نقاب پوش کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی جسے کچھ لمحے قبل وہ یاد کر رہی تھی، اور اس کی یاد اسے ماضی کی عمیق گہرائیوں میں لے گئی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں آپ؟ کیا مریضوں کو صرف ایک ہی دفعہ چیک کرتی ہیں آپ؟ نگاہیں اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی تصویر پر گاڑے وہ سکون سے بولتا اس کے جانب بڑھا تو وہ ہوش میں آئی۔ اپنے بڑھتے قدم وہیں روک لیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کس کے گھر میں گھسنے کی ایسی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سخت لہجے میں بولتی وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کا رخ بدل گئی۔ اب تو یہ دیدہ دلیری کر چکا ہوں، اس لیے اب آپ ٹائم ضائع کیے بغیر میری پٹی بدل دیں۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ اس کے بیڈ سے کچھ قدموں کی دوری پہ پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ اپنے ساؤنڈ پروف کمرے کی بدولت کسی کو پکارنے والے خیال پہ لعنت بھیجتی اس صورتحال سے خود کو نمٹنے کے لیے اپنے حواس یکجا کیے اپنا خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پچھلی دفعہ اس شخص نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور یہی خیال اس کے ڈر کو کم کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ بھی خیال تقویت دے رہا تھا کہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی ایک پکار پہ اسے پکڑ لیا جائے گا اور آئندہ وہ اس آفت سے بچی رہے گی۔ پٹی بدلوانے کے لیے کل ہاسپٹل تشریف، وہ اسی انداز میں بول رہی تھی جب وہ بالکل بیڈ کے نزدیک آتا اس کی جانب جھکا تو اس کا چہرہ مارے خوف کے سفید پڑنے لگا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر اس کے سائڈ پہ پڑی تصویروں کے ڈھیر پر سے وہی تصویر اٹھا گیا جسے کچھ لمحے قبل وہ تھامے ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ تصویر لینے کو اس کی جانب جھپٹی، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہوتا اس کی کوشش ناکام بناتا تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ بوائے فرینڈ پیارا ہے آپ کا؟ اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیے شخص کو دیکھتے ہوئے اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو اس کے الفاظ پہ اسے کمرے کی دیواریں خود کے گرد تنگ ہوتی محسوس ہونے لگیں، جبکہ وجود گویا دہتے انگاروں پہ لوٹنے لگا۔ بوائے فرینڈ نہیں، شوہر ہے میرا، بلند آواز میں غراتے ہوئے اس نے لپک کے اس کے ہاتھ سے تصویر چھینی اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کون ہے آخر یہ نقاب پوش اور کون ہے یہ ڈاکٹر؟ اس کا تجسس تو ہمارے لیے بڑھتا جا رہا ہے۔
تو چلیں میں بھی منتظر ہوں اور آپ بھی منتظر ہوں گے یقیناً، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ چل ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔